ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی اور سلسلہ امامت کے 6 امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ جن کے علم و تقوی، کردار و بزرگی کا دنیا بھر میں قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ حسب اور نسب میں کون ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکے؟ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اس طرح آپ اہل بیت طاہر علیہ السلام اور خاندان عصمت و طہارت یعنی خاندان رسالت میں شامل ہیں۔ دوسری طرف آپ کے ذات علم، کردار اور تقوی کا دنیا بھر میں چرچا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا ہے کہ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، میری آنکھوں نے تقوی، پرہیزگاری، فضیلت اور عبادت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ اسی طرح سے تمام علماء نے آپ کے علم کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ کے زمانے میں مدینہ منورہ علم کے ایک عظیم مرکز میں بدل گیا تھا۔ تمام اسلامی ملکوں سے علم کے طلبگار امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتے اور ان کے در سے سیراب ہو کر جاتے تھے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس قدر علم اور فن جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیے گئے ہیں، اتنے کسی اور رہنما سے نقل نہیں کیے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی علمی ترقیوں اور مختلف علوم کا جائزہ لینے کے لیے مغربی دنیا کے اسکالرز اور اپنے اپنے فن میں ماہر علماء نے فرانسیسی زبان میں ایک مشہور کتاب لکھی، جس کا بعد میں فارسی زبان میں مغز متفکر جہان تشیع کے نام سے ترجمہ بھی شائع ہوا ہے۔ اس کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی اور سائنسی خدمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس وقت کے سیاسی حالات کی وجہ سے علم کی نشر و اشاعت کا بہترین موقع ملا۔ اس وقت سماج کی جو علمی ضرورت تھی اور لوگوں کے اندر جو علمی پیاس نظر آ رہی تھی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے سمجھا اور اپنے والد کے علمی مشن کو آگے بڑھایا، اور اس طرح سے آگے بڑھایا کہ مدینہ منورہ میں آپ کی تعلیم گاہ نے ایک بڑی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی۔ آپ کی بزم میں تمام علوم کا درس دیا جاتا تھا، کیونکہ آپ کا دو ٹوک نظریہ یہ تھا کہ علم جتنا آگے بڑھے گا، دین کی اتنی ہی قوت بڑھتی جائے گی۔ بہت سے ایسے علوم تھے جن سے لوگ دور بھاگتے تھے، لیکن امام علیہ السلام کی بزم میں ان کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام علیہ السلام کی بزم میں فلسفہ، فزکس، کیمسٹری، جغرافی، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی وغیرہ کے درس دیے جاتے تھے۔ اس یونیورسٹی کا جو تعلیمی اور علمی معیار تھا، اس کی وجہ سے 4000 سے زیادہ طالب علم نے آپ کے زیر نگراں علم حاصل کیا، جس میں کچھ خاص ہیں۔ جابر ابن حیان، جنہیں کیمسٹری کا ایجاد کرنے والا جانا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے جابر کی علمی عظمت کو قبول کیا ہے۔ امام علیہ السلام کی یونیورسٹی کسی خاص مذہب و ملت کے لیے نہیں تھی، بلکہ دنیا بھر کے مختلف فرقوں اور نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگردوں کی نفسیات اور ان کے علم اور ان کے شوق اور رجحان اور ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کی تربیت کرتے تھے، یعنی لٹریچر، سائنس یا جس موضوع پر اس کی زیادہ دلچسپی ہو، اس میں علم حاصل کر کے مہارت حاصل کر سکے۔ آپ کے پاس مختلف ادیان کے لوگ آتے اور آپ کے علم سے فیضیاب ہوتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بار ابو حنیفہ سے فرمایا کہ قرآن مجید کے سورہ تکاثر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ کس طرح سے ان کا استعمال کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جی ہاں، میں نے آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر بیان کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہیں کھانے پر بلائے اور تمہارے سامنے عمدہ کھانے لگائے اور ٹھنڈا پانی پیش کرے، بعد میں وہ شخص اس دعوت کے سلسلے میں تم پر احسان جتائے، تو تم ایسے انسان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اسے کنجوس کہوں گا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا اللہ نے ہمیں جو رزق، جو نعمتیں دی ہیں، کیا اس کے بارے میں ہم سے قیامت میں سوال کرے گا؟ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ فرزند رسول، پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خاندان رسالت کی مودت ہے،
جسے قرآن مجید نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ ایک شخص جو دین کو نہیں مانتا تھا، اس نے ابو جعفر الول سے پوچھا کہ اللہ قرآن مجید کے سورہ نساء آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ان میں سے بھی اگر انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو صرف ایک پر بسر کرو، اور دوسری جگہ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرما رہا ہے اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اگر عدل ہی نہیں کر سکتے تو پہلی آیت میں اس کا ذکر کیوں ہے، اور اگر انسان عدل نہیں کر سکتا تو ایک سے زیادہ کی اجازت کیسے دی ہے؟ ابو جعفر اس کا جواب نہ دے سکے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور اس کا سوال بیان کیا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، جس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم سے عدل نہ ہو سکے تو ایک پر ہی اکتفا کرنا، اس میں نان و نفقہ، روٹی کپڑا، عدل میں انصاف کا ذکر ہے، اور جس آیت میں یہ کہا گیا ہے تم سے ہو ہی نہیں سکتا کہ عدل کر سکو، اس آیت میں قلبی محبت کا ذکر ہے، یعنی تم لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں سے ایک جیسی قلبی محبت کر سکو۔ تو جب ایک میں نان نفقے اور دوسری میں دلی محبت کا ذکر ہے تو ایک دوسرے میں تضاد کہاں ہے؟ جب یہ جواب ابو جعفر نے اس ملحد کو سنایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ جواب تم سرزمین حجاز سے لائے ہو۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اختلاف اور تضاد سے پاک ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے صاف طور پر بیان کیا۔ قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہو رہا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ قرآن مجید ہر طرح کے اختلاف سے پاک ہے، اور اگر کسی بندے نے کبھی دشمنی یا جہالت کی وجہ سے قرآن مجید کی آیتوں میں اختلاف ثابت کرنے کی کوشش کی تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو وارث قرآن بھی ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اور دشمنان قرآن کو منہ کی کھانی پڑی ہے، شرمندہ ہو کر شکست قبول بھی کرنی پڑی۔ آج ساری دنیا آپ کے علم سے فیضیاب ہو رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی کاوشوں سے فیضیاب ہوں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی جہالت کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ایک شہری ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے عملی نمونے سے اپنی زندگی کو روشن اور کامیاب بنائیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔